کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا. آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بوم ٹیکسانومی کی جو فرسٹ ڈومین ہے کنگنیٹو ڈومین کے بارے میں. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں جو بات کی تھی وہ بوم ٹیکسانومی کا اوور ویو لیا تھا ہم نے. تو آج ڈیٹیل میں ہم جائیں گے کنگنیٹو ڈومین کے اور ان کے اسٹیجز کے حوالے سے. سو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس کنگنیٹو ڈومین. سو کنگنیٹو ڈومین کے 6 سب ڈومینز ہوتی ہیں. بیسکلی جو کنگنیٹو ڈومین ہوتی ہے وہ ڈیلز کرتی ہے ہماری تھنکنگ اور مینٹل اسکلز کو. اب آپ نے اس چیز پہ کنفیوز نہیں ہونا کہ میں یہاں پہ اسکلز کا ورڈ استعمال کر رہی ہوں, کیونکہ سائیکو موٹر ڈومین میں بھی اسکل کا ورڈ استعمال ہوگا. لیکن آپ دیکھیں جو اسکل ہماری مینٹل تھنکنگ ایبلٹی سے ریلیٹ کرے گی وہ کنگنیٹو ڈومین ہوگی. اور ایسی اسکل جس کا تعلق ہمارا ہاتھ سے یعنی کہ ہاتھ کے کام سے ہوگا, جیسے ہینڈ میڈ کوئی چیز بنانا یا کوئی چیز بنانا, اس قسم کی جو ہینڈ میڈ چیزوں کی اسکل ہوگی وہ آپ کے سائیکو موٹر ڈومین میں ہوگی. اور جس کا تعلق ہمارے دماغ سے, ہماری سوچ سے, ہماری تھنکنگ سے ہوگا وہ ہماری جو ہوگی وہ کنگنیٹو ڈومین میں آئے گی. سو اس کی سب ڈومینز ہیں, 6 سب ڈومینز ہیں, وچ از نالج, کمپریہنشن, اپلیکیشن, انالیسس, سینتھسس اینڈ ایویلویشن. اب اس کی آپ کو اکثر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس کو ریممبر کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو سب سے آسان طریقہ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھا دیتی ہوں کہ جیسے اگر ایک بچے کو ہم بھیجتے ہیں کہ جی آپ جائیں اور گاڑیوں کا کام سیکھیں, تو فرسٹ پہ جب وہ گاڑی سیکھنے کے لیے, گاڑی کی ڈینٹنگ پینٹنگ سیکھنے کے لیے جاتا ہے, تو فرسٹ ڈے اس کا جو ٹیچر ہے اس کو کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے نہ صرف جو اوزار ہیں, ہم ان کے جو بھی اوزار دیتا ہے ان کے نام یاد کرنے ہیں, جیسے پیچکس ہے, پلاس ہے, تو فرسٹ ڈے اس کو کہے گا صرف آپ نے ان کے نام یاد کرنے ہیں. تو وہ جو فرسٹ لیول ہوگا وہ اس کا کیا ہوگا, نالج لیول, وہ صرف ان چیزوں کے نام یاد کرے گا. پھر سیکنڈ نمبر پہ سیکنڈ ڈے وہ کیا کرے گا, سیکنڈ ڈے اس کو اس کا ٹیچر ایکسپلین کرے گا کہ بیٹا دیکھیں آپ نے فلانے اوزار سے آپ نے یہ کام کرنا ہے, اور پلاس سے آپ نے یہ کام کرنا ہے, یا کسی اور چیزوں سے آپ نے یہ کام کرنا ہے. یعنی کہ وہ انڈرسٹینڈنگ سکھائے گا اس کو کہ ڈفرینٹ اوزاروں سے یہ کام لیا جاتا ہے. تو اس میں انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی کہ یہ کام, یہ جو ایک اسپیسیفک چیز ہے یہ کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھرڈ لیول ہے اپلیکیشن. جب اس کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو وہ اپنے اس, جس طرح کہ اگر کوئی گاڑی خراب ہوئی ہے اور اس کے پاس آئی ہے تو وہ اس کی اپلیکیشن یعنی کہ اس کو کھولنا سٹارٹ کر دے گا کہ دیکھے گا کہ کیوں خراب ہوئی ہے. تو نیکسٹ لیول پہ آ کے پھر وہ انالیسس کرے گا. اس کو جب اس نے اوزاروں کی اپلیکیشن کر دی کہ اس نے کھولنا سٹارٹ کر دیا. اور اس کے بعد آ جاتا ہے انالیسس میں وہی کہ اس کو پتہ چلا, اس نے ساری چیزوں کو بریک ڈاؤن کر کے دیکھا ہے کہ یہ جی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ پرابلم کہاں آ رہی ہے. پھر اس نے سینتھسس کیا کہ اس نے صحیح کر کے اس نے نیو آئیڈیا جنریٹ کر دیا, اور اس نے پورے ایک چیز کو دوبارہ سے سم اپ کر دیا. اور لاسٹ پہ اس کا وہ اپنے ٹیچر کو کہے گا کہ جی ہم نے اس میں یہ پرابلم آ رہی تھی اور ایویلویشن کر دی ہے, جی آپ دیکھیں, آپ چلا کے گاڑی چیک کریں کہ گاڑی ٹھیک چل رہی ہے. تو اس کو ایویلویشن کہتے ہیں. تو جب بھی آپ کوئی کنگنیٹو ڈومین کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن آ رہا تھا, میجورٹی کوشچن آتا ہے اسی میں سے. تو آپ نے اس ایگزامپل کو یاد رکھنا ہے جس سے آپ کو ساری یہ ڈیٹیل میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اسٹیپ بائی اسٹیپ کے فرسٹ پہ نالج آتا ہے, سیکنڈ پہ کمپریہنسو یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ آتا ہے, پھر اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے, پھر وہ انالیسس کرتا ہے, پھر سینتھسس کرتا ہے, اور پھر ایویلویشن کرتا ہے. اب ہم چلتے ہیں ریوائز کنگنیٹو ڈومین کے حوالے سے. تو ریوائز کنگنیٹو ڈومین میں پہلے یہ ساری چیزیں ناؤن میں تھیں اور ان کو چینج کر کے ورب میں کر دیا. جیسے نالج ہے تو اس کی ورب ریممبرنگ ہوگی, تو بات بالکل سیم ہے, وہی بات ہے, لیکن انہوں نے ناؤن سے ورب میں کر دیا. نالج کو ہم ریکال کرتے ہیں, ریممبر کرتے ہیں, تو انہوں نے ریممبر کا نام دے دیا. کمپریہنشن کو انہوں نے انڈرسٹینڈنگ, تو انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کا نام دے دیا. اپلیکیشن کو اس نے اپلائی کیا, اپلائی ہو گیا. انالیسس کو انالائز کیا, انالائز ہو گیا. اب جب یہاں پہ آ کے پرابلم ہوتی ہے, یہاں پہ اس کے جو ٹیچر نے کہا تھا, بینجامن بلوم نے کہا تھا جی وہ نیا آئیڈیا جنریٹ کر لیتے ہیں. لیکن جب اس کے اسٹوڈنٹ نے کہا کیتھور نے کہ جی آئیڈیا کیسے کرے گا وہ جوڑے گا, پہلے وہ ایویلویٹ کرے گا پھر کریٹ کرے گا. آپ نے کہا ہے کہ پہلے وہ کریٹ کرے گا پھر ایویلویٹ کرے گا, جبکہ انالیسس کے بعد ہی اس نے ایک ایویلویشن کر دی جس کی وجہ سے اس کو نیا آئیڈیا آ گیا. لیکن جب اس نے ریوائز کی, اس نے کہا نہیں جی پہلے وہ ایویلویٹ کر چکا ہوگا, یہاں پہ انالیسس کرنے کے بعد وہ ایویلویٹ کر دے گا تو ہی اس کے پاس نیا آئیڈیا آ سکتا ہے. ایویلویشن کے بغیر تو اس کے پاس کوئی نیا آئیڈیا نہیں آ سکتا. اسی چیز کو اس نے ریوائز کیا کہ جی نہیں, انالائز کے بعد وہ ایویلویٹ کر چکا ہوگا اپنے مائنڈ میں ہی کہ جی اس کو جوڑیں گے تو یہ ایسا ہو جائے گا, تبھی وہ ایویلویٹ کر چکا ہوگا, اور اس کے بعد وہ کریٹ کرے گا, اس کے بعد وہ سینتھسس کا عمل کرے گا. تو اس کو انہوں نے کراس میچ کر دیا تھا. سینتھسس کو نیو آئیڈیا کو نیچے لے گیا تھا اور ایویلویشن کو پہلے لے گیا تھا. تو میری ویڈیو پسند ہوئی تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو فیکٹو ڈومین کے بارے میں بتاؤں گی. تھینک یو.